گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے پولنگ مکمل، ووٹوں کی گنتی جاری، غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ 7 بجے سے پہلے جاری نہیں کیا جائے گا۔ پولنگ کے دوران ووٹرز میں زبردست جوش و خروش رہا، پولنگ سٹیشنز کے باہر طویل قطاریں لگی رہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 نشستوں پر 396 امیدوار میدان میں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی سمیت مختلف جماعتوں میں تگڑا مقابلہ متوقع۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان ٹرن آؤٹ سے مطمئن، کہا خوشی ہے لوگوں نے بڑی تعداد میں حق رائے دہی استعمال کیا، نئی حکومت بننے کے بعد علاقے میں امن اور ترقی ہوگی۔ گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد کا مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ انتخابات میں گلگت بلتستان کی عوام کا جوش و خروش قابل دید، نوجوانوں کے ساتھ بزرگ بھی حق رائے دہی استعمال کرنے پولنگ سٹیشن پہنچے۔ ARY نیوز پر گلگت بلتستان کے انتخابات کی بھرپور کوریج، نمائندگان دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے دن بھر پولنگ سٹیشن سے اپ ڈیٹ کرتے رہے۔ ARY نیوز پہلا نتیجہ 7 بجے نشر کرے گا۔ پاکستان کی ثالثی میں مشرق وسطی میں قیام امن کی کوششیں تیز، وزیر داخلہ محسن نقوی کا پھر دورہ تہران، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات، سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کے نام خصوصی خط حوالے کیا، امریکہ ایران مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال۔ اس سے پہلے محسن نقوی نے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات کی تھی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا، امید ہے وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی کوششوں سے بحران جلد ختم ہو جائے گا، ہم سب اس معاملے کو کسی نتیجے پر پہنچا سکیں گے۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے پاکستان کے ثالثی کردار کو سراہا۔ تسنیم نیوز سے گفتگو میں کہا، پاکستانی وزیر داخلہ کے دورے کا ایک حصہ دو طرفہ امور کے لیے مختص ہے، جن میں سرحدی سلامتی، انسداد منشیات اور انسداد دہشت گردی شامل ہے۔ پاکستان اور ایران میں سالانہ تجارت $3 ارب سے بڑھا کر $10 ارب کی جائے گی۔ آزاد کشمیر کی مہاجرین کی 12 نشستوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے، کسی انتظامی فیصلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مہاجرین کی نشستوں میں تبدیلی کے لیے آئینی ترمیم ناگزیر ہے، آئینی مطالبات دباؤ سے نہیں منوائے جا سکتے۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے مہاجرین کی نشستوں سے متعلق صدارتی ریفرنس پر رائے دے دی۔ سپریم کورٹ نے عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف مسترد کر دیا، حکومتی موقف درست ثابت ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے رائے دی، احتجاج یا سیاسی تنازع انتخابات کے انعقاد میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ پرامن احتجاج آئینی حق ہے، لیکن سڑکوں کی بندش اور دھوس کی اجازت نہیں۔ معمولات زندگی میں خلل ڈالنے والوں کو کوئی آئینی تحفظ حاصل نہیں۔ آئینی تبدیلی کا راستہ اسمبلی اور ووٹ ہے، دباؤ اور محاذ آرائی نہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے کی 3 شقوں کے علاوہ تمام پر عمل ہو چکا ہے۔ 3 شقیں آئینی معاملات سے متعلق ہیں، ان پر عمل نہیں ہوا۔ مہاجرین کی نشستیں قانون سازی کے بغیر ختم نہیں کی جا سکتی۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی آزاد کشمیر کے رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا بجلی $3 فی یونٹ، آٹے سمیت تمام اشیاء ضروریہ پر سبسڈی ہے، انٹرنیٹ کی بہتری کے لیے اقدامات کیے ہیں، میرپور ایئرپورٹ کی فعالیت کے لیے اتھارٹیز کام کر رہی ہیں، بڑے منصوبے چند دن میں مکمل نہیں ہو سکتے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کا امن تباہ کرنا چاہتی ہے، آزاد کشمیر میں انتخابات سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سردار عتیق نے کہا، کسی کو معلوم نہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کس بیانیے پر کام کر رہی ہے۔ حکومتی کمیٹی نے نیک نیتی سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے۔ نبیلہ ایوب بولیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کسی خفیہ سازش کا حصہ نہ بنے۔ بلاول بھٹو آزاد کشمیر کی صورتحال پر آج وزیر اعظم سے ملیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے بلاول بھٹو آزاد کشمیر کی صورتحال سے خوش نہیں۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں مہاجرین کی نشستوں کے معاملے پر اختلاف سامنے آ گیا، متعدد ارکان کا پارٹی سے واضح موقف اختیار کرنے کا مطالبہ۔ ذرائع کا کہنا ہے ارکان نے رائے دی، واضح پالیسی نہ اپنائی تو آئندہ انتخابات میں نون لیگ کو سیاسی فائدہ مل سکتا ہے۔ نشستوں کو 12 سے کم کر کے 6 کرنے کے موقف پر غور کیا جائے۔ مہاجرین نشستوں کے خاتمے کے موقف کی حمایت کر کے عمومی حمایت حاصل کی جائے۔
مہاجرین نشستوں کے معاملے پر حمایت یا مخالفت کا حتمی فیصلہ بلاول بھٹو سے مشاورت سے مشروط۔ آزاد کشمیر پولیس نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مرکزی دفتر سیل کر دیا۔ ایکشن کمیٹی کے روپ میں انتشاری ٹولے کے خلاف کارروائیاں، تلاشی کے دوران ایک سب مشین گن، ایک 12 بول رائفل اور پستول برآمد۔ چھاپے میں مرکزی دفتر کے باہر عوام کی بڑی تعداد میں موجود تھی، کوئی احتجاج نہ ہوا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے چھاپے میں اسلحہ برآمدگی ثبوت ہے کہ ٹولہ نام نہاد عوامی حقوق کی آڑ میں انتشار چاہتا ہے۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی مالی معاونت روکنے کے لیے سخت قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کالعدم تنظیم اور اس کے رہنماؤں کے اکاؤنٹس میں رقم بھیجنے والوں کی منی ٹریل ٹریک ہوگی۔ کالعدم تنظیم کو چندہ، عطیہ یا مالی سہولت کاری فراہم کرنا قانوناً قابل گرفت عمل ہوگا۔ کسی دوسرے نام، مہم یا عنوان کے تحت فنڈز اکٹھے کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف تحصیل ڈڈیال کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ کہا یہ لوگ راستے بند کر کے خرابی پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، ریاست کا امن خراب کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی راستہ بند کیا تو نقصان کے ذمہ دار ایکشن کمیٹی والے ہوں گے۔ بجٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی میں ملاقات آج شام ایوان صدر میں ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو ملاقات میں شریک ہوں گے۔ پیپلز پارٹی وفد میں راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، شیری رحمان شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں شرکت کا امکان۔ نائب وزیر اعظم، وزیر خزانہ احسن اقبال شریک ہوں گے۔ پیپلز پارٹی حکومتی وفد کو بجٹ سے متعلق تحفظات سے آگاہ کرے گی۔ بجٹ سے متعلق معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کرے گی۔ آئندہ بجٹ میں پیٹرولیم لیوی رواں مالی سال کی نسبت 292 ارب روپے زیادہ ہونے کا امکان۔ پی ڈی ایل کا ہدف 1727 ارب روپے ہونے کی توقع۔ ذرائع کے مطابق رواں مالی سال کے اختتام تک پیٹرولیم لیوی مقررہ ہدف سے 100 ارب روپے زیادہ وصول ہونے کی توقع ہے۔ رواں مالی سال میں پیٹرولیم لیوی کا ہدف 1468 ارب روپے رکھا گیا تھا۔ 11 ماہ میں 1430 ارب روپے لیوی وصول کی جا چکی ہے۔ کوئٹہ میں تیزاب گردی کے شکار ڈاکٹر ماہنور کراچی میں زیر علاج۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے ڈاکٹر ماہنور 13% جھلسی ہے، حالت خطرے سے باہر ہے، کارنیا معمولی متاثر ہوا، بینائی محفوظ ہے۔ سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید نے متاثرہ ڈاکٹر کی اسپتال میں عیادت کی اور صدر پیپلز پارٹی ونگ فریال تالپور کی جانب سے مکمل تعاون کا پیغام پہنچایا۔ کوئٹہ میں لیڈی ڈاکٹر پر تیزاب پھینکنے کے واقعے کا مقدمہ ملزم ہمایوں کے خلاف درج، ملزم پولیس سے مقابلے میں مارا جا چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ڈاکٹر ماہنور کی جان بچانے والے عبدالرزاق ترکئی کے لیے سول ایوارڈ کا اعلان، ٹیلی فون پر گفتگو بھی کی۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا اللہ آپ کو صحت دے، آپ نے ہمت کی اور جان خطرے میں ڈال کر خاتون کو تیزاب گردی سے بچانے کی کوشش کی، آپ قومی ہیرو ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آپ سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ عبدالرزاق کا کہنا تھا تیزاب گردی کا واقعہ دیکھا تو اپنی شرٹ اتار کر خاتون ڈاکٹر کو بچانے کی کوشش کی۔ پاکستان قابل اعتماد ثالث ہے، ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ ایران میں چینی سفیر کانگ پیو کہتے ہیں ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے۔ تمام اختلافات کا حل مذاکرات ہے اور سفارتکاری کے ذریعے نکالنا چاہیے۔ چین کا خطے میں کوئی مفاد نہیں ہے، ہم ہمیشہ امن، استحکام اور ترقی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری جنگل کے قانون کی جانب واپس نہیں جا سکتی۔ کثیر الجہتی نظام کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ ہے، کسی بیرونی طاقت کو ایران سے اقتصادی تعاون کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، جنوبی لبنان میں لبنانی فوج کے قافلے پر اسرائیلی حملہ،
ब्रिगेडियर जनरल, एक कैप्टन और सिपाही समेत 12 अफराद शहीद। दीगर इलाकों पर इसराइली हमलों में 9 अफराद शहीद हुए। इसराइली फौज ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा, मज़कूरा इलाका जंगी जोन था और वहां नकल और हरकत के लिए इसराइली फौज से पेशगी राब्ता जरूरी था। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन ने हमले को मुल्की खुदमुख्तारी और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का 2 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। एक्स पर जारी बयान में सेंटकॉम ने बताया, मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अफवाज ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए जो आपने हुर्मुज़ में बैनुल अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के लिए खतरा बन रहे थे। इस्लामी जमहूरिया ईरान का एटम बम आबनाए हुर्मुज़ है। ईरानी पार्लियामान के नायब स्पीकर अली नेकजाद कहते हैं, जंग बंदी और आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से अमरीकी मौक़िफ़ में तज़ाद पाया जाता है। ईरान का इस मामले पर वाज़ेह और स्ट्रेटेजिक मौक़िफ़ है। आबनाए हुर्मुज़ ईरान का वो जौहरी हथियार है जो इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत को ज़ाहिर करता है। अमरीका ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इत्तेहादियों के हवाले करेगा। खबर एजेंसी ने दावा किया, खलीजी ममालिक ईरान की जानिब से हमलों में होने वाले नुकसानात का अजाला कर सकेंगे। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसन ने टीम को खलीजी ममालिक को पहुंचने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। तहफ़्फ़ुज़ खुराक का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम में कहा, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत और अवाम को मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। ग़ज़ाई आलूदगी से पैदा बीमारियों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई इक़दामात जरूरी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गैर महफूज खुराक से पैदा बीमारियों और ग़ज़ाई क़िल्लत का सद्देबाब हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। कराची गुलशन इकबाल में शॉपिंग मॉल के कोल्ड स्टोरेज रूम में आग लग गई। 7 मुलाजमीन बेहोश, 2 को अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू 1122 ने आग पर काबू पा लिया। मुल्क के कई इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। दादू में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सिब्बी, लाड़काना और जैकबाबाद में 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रहीम यार खान, साहिवाल, झंग और मुल्तान का पारा भी 40 डिग्री से तजावुज कर गया। लाहौर में 41, पेशावर 39 और इस्लामाबाद में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड, शिद्दत 42 तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने आज से 12 जून तक मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव अलर्ट जारी किया है। कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। नेशनल T20 कप का चैंपियन कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। कराची वाइट्स और एबटाबाद रीजन टाइटल की जंग लड़ेंगे। कदाफी स्टेडियम में लाइव एक्शन रात 8 बजे शुरू होगा। तमाशाइयों के लिए दाखिला मुफ्त होगा। फातेह टीम को 50 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। रनर अप को 25 लाख रुपए मिलेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप का एक्शन बस कुछ दिन दूर। टीमों की आमद जारी। स्वीडन और आइवरी कोस्ट का स्क्वाड अमेरिका पहुंच गया। मैक्सिकन व्यू के 40 साल मुकम्मल होने पर फैंस का जश्न। फुटबॉल लवर्स ने रिकॉर्ड बना दिया। 10 सेकंड्स में एक साथ फुटबॉल से करतब दिखाया। फ्रेंच खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के दौरान फैंस से मुलाकात। फुटबॉल पर ऑटोग्राफ दिए। फ्रांसीसी टीम इवेंट में शिरकत के लिए 10 जून को अमेरिका के लिए उड़ान भरेगी। और फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले दोस्ताना मैच में गर्मा गर्मी पुर्तगाल के राफेल और चिली के दरमियान आपस में लड़ पड़े। साथ ही फुटबॉलर्स ने बीच बचाव कराया। रेफरी ने दोनों खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाकर मैदान बदल किया। फ्रेंडली मुकाबला रोनाल्डो की टीम ने 2-1 से अपने नाम कर लिया।